صاحب کل شو رہا تھا، آپ کی مانگ تھی کہ وقفہ سوالوں پر مبنی ایک شو ہونا چاہیے۔ بالکل، اتنے سوال آئے ہوئے ہیں اور ہم جواب نہیں دیتے اور لوگ پھر ناراض ہو جائیں گے، تو آج سوالوں کے جواب ہی دیتے ہیں آج۔ اچھا، ویسے لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوتے، کوشچنز پہ کوشچنز ماشاءاللہ بھیجتے رہتے ہیں، ریگولر ویور ہیں، لیکن آپ خیال کرتے ہیں یا تو آپ کی کیئر ہے، کنسرن ہے ان سے ریلیٹڈ۔ تو اصل میں جتنے ایشوز چل رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ کا ہو، پاک انڈیا وار ہو، چائنا کے ساتھ معاملات ہو، ٹیرف کے معاملات ہوں، کوشچن ہر ایک ایشو کے اوپر ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج انہی کو موقع دیتے ہیں، بجائے یہ کہ میں سوال کروں، ان کے سوالوں کو حصہ بنا لیتے ہیں۔ انگلینڈ سے قاسم یاجا کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں نئی حد بندیاں نہیں طے ہو رہی ہیں دنیا میں؟ ٹرمپ صاحب کا انڈیا اور پاکستان کو ایک پیج پہ رکھنا، جب پہلا انہوں نے بیان دیا تو لوگوں نے سمجھا یار شاید غلط فہمی کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، لیکن 7 دفعہ انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جب یہ عرب ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں سے انہوں نے ساری انویسٹمنٹ اکٹھی کی، اس کے بعد وہ اسرائیل کے اندر نہیں گئے، اور تھوڑا سا کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ ٹرمپ صاحب کی جو سوچ ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی وسعت نظر آ رہی ہے، دنیا تھوڑی چینج ہو رہی ہے، اور کچھ ہمارے بھائی جو ابھی تک وہ امریکہ کو اسی کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اس اپرچونٹی فار اس ٹو بیسکلی گیٹ کلوزر اینڈ بیسکلی اپنے جو مسائل ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں؟ اس جو ٹائم ہے، یہ جو ان کی ٹرمپ صاحب کا 5 سال کا دور ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا کہ کیا حال ہی میں جو ٹرمپ صاحب کا رول رہا ہے ان دی انڈو پاک کانفلکٹ، جس میں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا اور انڈائریکٹلی پاکستان کو اور انڈیا کے ساتھ ایکویٹ کر دیا۔ حالانکہ لوگ جو تبصرے کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انڈیا تو ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اب، اور ہم نہیں ہیں، کیونکہ وہ کوڈ کے اندر اور ساری ملٹری ایکسرسائزز بھی، نیول ایکسرسائزز بھی کرتے رہے اکٹھے، اور انڈیا میں بھی بڑی شہرت ہے اس بات کی کہ اب نریندر مودی کی حکومت جو ہے اس کے دور میں انڈیا اور امریکہ بہت اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہ اب کیونکہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو ایکول کر دیا، ہائفنیٹ کر دیا ہے، تو انڈیا کے اندر بڑی ناراضگی ہے، اور ان کے چینلز اگر آپ دیکھیں تو اب پاکستان کو کم گالی دے رہے ہیں، وہ ٹرمپ کو زیادہ گالی دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ٹرمپ صاحب جو ہے وہ روک نہیں رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہی ہائفنیٹ کر رہے ہیں انڈیا پاکستان، اور امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی انڈیا کی حمایت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں انڈیا کے، جے شنکر صاحب، ان کی بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی تمہاری فارن پالیسی کہاں گئی؟ تم باقی دنیا تو ٹھیک ہے، نہیں کسی نے سپورٹ کیا، مگر امریکہ، تم تو امریکہ میں ایمبیسڈر بھی رہے ہو انڈیا کے، تمہارے تو بڑے تعلقات تھے، تم نے تو بڑے ہمیں ہرے باغ دکھائے تھے، اور کیا ہو گیا ہے؟ وائی از ٹرمپ سیئنگ آل دس؟ اور کیوں وہ کریڈٹ لے رہا ہے، حالانکہ ہم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں تھا، یہ انڈیا اور پاکستان بائی لیٹرل یہ سیز فائر ہوئی ہے، اور تو انڈیا تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی میڈیشن کی ہے، وہ فیسیلیٹیشن بھی نہیں مانتے، وہ انٹرونشن بھی نہیں مانتے، اور تو بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ تو اب آپ کا سوال اس لحاظ سے صحیح ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہے اس نے پاکستان اور انڈیا کو ایکول کر دیا؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوا، میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں۔ میرا خیال ہے ابھی بھی انڈیا از امریکاز پارٹنر، اور نریندر مودی بھی جو ہے وہ اسی چیز کو لے کے آگے چلے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ تھوڑی بہت آمد و رفت شروع ہو جائے گی ٹرمپ کی بھی، اور اس کے لوگوں کی، اور انڈیا کے لوگوں کی آنا جانا شروع ہو جائے گا، پھر نیگوسیشنز ہوں گے۔ میرا خیال ہے ٹرمپ از پلینگ اے لٹل ہارڈ ٹو گیٹ۔ ٹرمپ نے پاکستان سے کچھ خاص لینا دینا نہیں ہے، ہمارے امپورٹس اور ایکسپورٹس اور ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ، اور ہم نے تو پہلے ہی یونیلیٹرلی اناؤنس کر دیا تھا کہ جی ہم تو امریکن پروڈکٹس کے اوپر سب کچھ ٹیرفس گرانے کے لیے تیار ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ سو ٹرمپ نے پاکستان سے تو کچھ نہیں لینا، مگر انڈیا سے وہ ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب جیسے آپ نے سنا کہ ایپل ٹم کوک کو اس نے کہا کہ انڈیا کے اندر آئی فونز مت بناؤ، امریکہ میں آ کے بناؤ، اور اگر نہیں بناؤ گے تو میں 25% ٹیرف لگا دوں گا اگر انڈیا سے آئیں گے، اینڈ سو آن۔ تو مطلب ہے کہ میرا خیال ہے ٹرمپ از نیگوشیٹنگ اے ہارڈ ڈیل ود انڈیا۔ وہ ایک طرف ڈیلز کرتا ہے اس قسم کی، دوسری طرف جو اس کے ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہوا ہے، کوڈ اور یہ پینٹاگن کے حوالے کیے ہوئے کہ آپ وہ سنبھالیں ان چیزوں کو، اور میں تو جو ہے نا، میں نے اپنا یہ ٹیرف والا پلان ہے اس کو کامیاب کرنا ہے، اور یہ بہت اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔
बिकॉज ये आते सार उसने इसी के ऊपर तवज्जो दिलाई थी कि ये मेरा वेपन है फॉर नेगोशिएशन। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप जो है वो अब 7 दफ़ा नहीं 8 दफ़ा उसने यही जिक्र किया है, और इसके अलावा वो और आगे चला गया जिसके साथ इंडिया को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उसने कश्मीर की बात करनी शुरू कर दी। वो कहता मैं कश्मीर का मामला भी इन दोनों के दरमियान तय करूँगा। मगर अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बात करें तो आपको पता चलेगा कि स्टेट डिपार्टमेंट समझती है कि ये ट्रंप इज़ शूटिंग फ्रॉम द हिप। मतलब ये है कि ट्रंप ऐਵੇਂ ही कह रहा है, एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए और ट्रंप कहे या ना कहे। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहा हूँ। आपने देखा वो कह रहा था कि मैं तो इसराइल वाला डिस्प्यूट भी पैलेस्टाइन का सेटल करूँगा, वो कह रहा है मैंने यूक्रेन रशिया का डिस्प्यूट भी सेटल करना है और अब वो कह रहा है मैंने इंडिया पाकिस्तान का भी करना है। तो वो तो बिल्कुल एक ऐसे ना एक जाल फैला रहा है कि जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और वो डिलीवर करेगा। अब इसराइल के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, मिडल ईस्ट के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही। उधर से यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे बाय ट्रंप ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेटो, और वो अपने टेरिस जो हैं वो नहीं गिराएंगे और वो हार्ड नेगोशिएशन करेंगे। ट्रंप नाराज़ हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप बहुत सी बातें करता है पर उसकी वो ख़ास अहमियत नहीं होती बहुत सी बातों की, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। वो गेम्स खेलता है कि भाई देखता है किसी की कमज़ोरी कहाँ है, किसी की मजबूत कहाँ है, एंड ताकि वो कोई एज निकले उसको। दिस व्हाट ही कॉल्स द आर्ट ऑफ द डील। आपने देखा वो क्या करता है, लोगों को बुला के वाइट हाउस में ओवल रूम में बिठा देता है, मीडिया को कुछ बुला लेता है वहाँ और उनकी बेइज्जती करता है और उनको अंडर डिफेंस कर देता है, डिफेंसिव कर देता है। अभी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट आया हुआ था, उसके सामने उसने ऐसी ऐसी वीडियोस चलाई जो पुरानी थी और मगर उसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ज़ेलेंस्की के साथ उसने ये किया, उससे पहले उसने नेतन्याहू के साथ भी ऐसे ही करने की कोशिश की। तो आई थिंक ही इज़ अ गेम्स पर्सन, वो गेम्स खेलता है और आई थिंक ये भी उसी किस्म की गेम है। ही डजंट केयर कि जी इंडिया क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उसे पता है कि ही हैज़ द अपर हैंड। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वाली बात में थोड़ा सा वज़न है कि जी क्या ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। देखिए किसी किस्म की भी अगर ओपनिंग मिले तो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और अगर ट्रंप इस किस्म का रवैया उसने इख्तियार किया हुआ है तो इनको चाहिए कि ये ट्रंप के साथ और आगे बढ़े। और इस वक्त इंडिया काफ़ी तकलीफ़ में है, उन्हें पता है कि यहाँ हमारी हुकूमत ने 2 डील्स की हैं अमेरिकन के साथ, एक मिनरल डेवलपमेंट के ऊपर इन KP एंड दूसरी डील की है ऑन क्रिप्टो करेंसी, और दोनों के अंदर इल्ज़ाम यही है कि ट्रंप के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं और ये तकलीफ़ हो रही है लोगों को। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। मगर मेरा ख्याल है ये वाइट हाउस के साथ इतना इनको करने की ज़रूरत नहीं है, इनको स्टेट डिपार्टमेंट के साथ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट कभी कभी थोड़े बहुत डाइवर्ट करते हैं। रोज़मर्रा की बातें, डेली इश्यूज़ जो होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट डील करता है। ओवरऑल पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर देता है ट्रंप। मगर ट्रंप को आपको पता ही है ना कि ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट के दरमियान भी बड़ी टेंशन है। अभी तो खैर उन्होंने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा दिया है, बट वैसे भी वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर वो कहते हैं मैंने हज़ारों लोगों की छुट्टी करानी है और US एड जो है और ये है और वो है। तो इज़ क्वाइट एंटी अ लॉट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट डिपार्टमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि स्टेट डिपार्टमेंट को अपनी तरफ करें। स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स इंडिया इन माय व्यू। तो वहाँ ये इसको करें और यूज़ करें एंड दे हैव गुड कॉन्टैक्ट्स इन अमेरिका एंड दे शुड। अब ये डेलीगेशन जो जा रही है आई थिंक दे विल गो टू अमेरिका फर्स्ट और लेट्स सी व्हाट दे आर एबल टू डू। इस एनालिसिस में खुर्रम अवान साहब अमेरिका से आपको मिल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज़ नहीं हैं बल्कि वो गेम्स खेलते हैं और आने वाले दिनों में सेठी साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक इंडिया के साथ विजिट शुरू हो जाएंगे, आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। आपको भी आपका जवाब मिल गया। अब अली कराची से क्या जानना चाहते हैं? भारत इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और बहुत सारा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट लिख रहा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोमांस है वो इंडिया के साथ कैसे खत्म हुआ? दूसरा इंडिया का जितना वॉर के ऊपर जो कुछ उन्होंने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। उनका बासिवाए ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है, वेपन सिस्टम जो है, उसके अलावा कोई और वेपन पाकिस्तान को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सका। चाहे वो रफाल हो, चाहे वो Su-35 हो, या MiG-29
ہو یا MiG-21 تو پہلے ہی مار کھا چکا ہے. اتنے ساری جگہوں پہ ہندوستان نے ہم سے مار کھائی ہے اور ان کا فائنلی جو S-400 تھا وہ بھی تباہ ہوا. تو کیا ہندوستان پھر بھی جرأت کرے گا پاکستان پر حملہ کرنے کی, یا پھر کسی آنی بلی کھمبا نوچے اور اس کی طرح پانی وانی بند کرے گا اور یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑھائے گا؟ آپ نے تو 2-3 سوال ایک سوال میں ٹھوک دیے. چلیں, پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ دنیا جو ہے انڈیا سے ناراض ہے یا انڈیا جو ہے کو سپورٹ نہیں دیا انہوں نے, انڈیا کے خلاف آپ نے یہ کہا کہ اٹس بیکم اینٹی انڈیا. ایکچولی میں سمجھتا ہوں دنیا اینٹی انڈیا نہیں ہے. اینٹی انڈیا ہونا اور پرو انڈیا ہونا ٹو ڈفرینٹ تھنگس. دنیا ابھی بھی پرو انڈیا ہے, مگر دنیا نے جو ریئیکشن دیا ہے آن دس پہلگام, انڈیا اس سے خوش نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ملی انہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں ملی, کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اینٹی تھے اس لیے سپورٹ نہیں دی. نو, انہوں نے سپورٹ 2 وجہ سے نہیں دی. ایک تو یہ کہ انڈیا نے کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں کی. انڈیا نے ایک دن حملہ ہوتا ہے, بہت سے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی سوال ہی کھڑے ہی ہو رہے ہیں اور انڈیا پہلے ہی الزام لگا دیتا ہے پاکستان پہ. ایسے دنیا کو لگتا ہے کہ یہ تو پری پلانڈ تھا سب کچھ, اور وہ حملہ کر دیتا ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے نا وہ وار سے بہت کتراتی ہے, اسپیشلی بٹوین 2 نیوکلیئر پاورز. یہ پہلی دفعہ ہے کہ نیوکلیئر پاورز کے درمیان اس لیول تک ایک کانفلکٹ ہوئی ہے. 1962 کیوبن کرائسس آپ لوگوں کو تو خیر یاد نہیں ہوگی, مگر تاریخ اگر آپ پڑھیں گے بٹوین رشیا اینڈ امریکہ, جب رشیا نے کیوبا کے اندر میسائلز لگا دیے تھے اور امریکہ نے جو انڈر جان ایف کینیڈی ان کو کہا تھا کہ ان کو ریموو کرو نہیں تو وی ول ناٹ الاؤ یور میسائل یور شپس ٹو گو تھرو, اور بالکل ہیڈ آن کلیش ہونے والا تھا. اینڈ دین کرشچوف واز ان رشیا, سوویت یونین, تو کرشچوف نے پھر بیک آف کر دیا. سو دس از دا فرسٹ ٹائم 2 nuclear armed countries have had this level of conflict, so people got very worried. And they felt that India should not do this. India should have presented evidence, then India should have used international forums to discuss these issues. But is طریقے سے حملہ کرنا was wrong. Same, India کا یہ جو فوراً انہوں نے ایک نئی ڈاکٹرن اناؤنس کر دی کہ جی the new normal. مطلب یہ ہے کہ we consider ourselves to be at war with Pakistan. اب آگے سے وی آر ان اسٹیٹ آف وار. یہ پاز ہے ابھی بھی جو بات چل رہی ہے, یہ پاز ہے, وی آر ان اسٹیٹ آف وار. تو یہ دس انٹرنیشنل کمیونٹی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی, اس قسم کی بات کو. کیا مطلب ہے